اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے میں آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کا ترجمہ، اس کی فضیلت اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس آیت کے بہت بڑے فضائل اور برکات موجود ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تمام آیات سے افضل بیان فرمایا ہے، یعنی آیت الکرسی کو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی وہ کون سی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تمام صورتوں پر سورہ بقرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ تمام صورتوں کی سردار ہے، لیکن سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے آیت الکرسی، وہ سورہ بقرہ کی تمام آیتوں کی کیا ہے، سردار ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح اس کے اور فضائل ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو کہ سیدہ آیت القرآن ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ جیسے ہی وہ مرے گا تو مرنے کے بعد فوراً اس کو تمام چیزیں کیا ہے، یہ نظر آنے لگیں گی۔ اسی طرح کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہاں آئیے، یہ صدقے کا مال ہے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بہت زیادہ ہے، کیا تم اس مال کی، اس گودام کی حفاظت کرو گے جہاں پر میں نے مال کو جمع کر رکھا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہے اللہ کے رسول، میں اس گودام کی حفاظت کروں گا؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سارے مال کو یہاں جمع کر رکھا ہے، تم اس کی حفاظت کرنا کہ کوئی یہاں آ کر چوری نہ کر لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی رات ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گودام کے دروازے پر، یا جس جگہ حضور نے وہ مال رکھا تھا اس کے دروازے پر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے، آدھی رات گزرتی ہے، تو انہیں اندر سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کون ہے، جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے، وہ وہاں سے مال کو چوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بوڑھے شخص، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت زیادہ رو کر کہا کہ اے ابا ہریرہ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری بیوی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ بھوک سے نڈھال ہیں، آپ مجھے تھوڑی سی چوری کرنے دیجیے، تھوڑا سا مال میں لے جاتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو کیا ہے، ایک وقت کا ان کا پیٹ بھرا سکوں۔ تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی باتوں پر تھوڑا رحم آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو لے جانے کی اجازت دے دی، اور اس بوڑھے نے کہا کہ آپ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اسی طرح سے پھر صبح ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد وہیں پر تھے، تو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ، کیسا رہا، رات کا کیا حال تھا، جو چور آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں چور آیا تھا، پر وہ اب نہیں آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ پھر دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابو ہریرہ، آج بھی رات تم کو اس مال پر پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے،
دوسرے دن کو بھی حضرت ابو ہریرہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب رات گزری تو ان کو پھر کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ انہوں نے جا کر کے دیکھا کہ اندر وہی بوڑھا شخص ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے بوڑھے شخص، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو یہاں پر اب مال کی چوری کرنے نہیں آئے گا، تو پھر تو کیوں آیا؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ ابو ہریرہ، میرے بچے، میری بیوی وہ بھوکے ہیں۔ اس نے بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی جن باتوں کی وجہ سے پھر ابو ہریرہ کو کیا ہے اس پر ترس آ گیا اور ابو ہریرہ نے اس کو کیا ہے چھوڑ دیا۔ وہ شخص یہ وعدہ کر کے گیا کہ انشاءاللہ اب میں اس کے بعد کیا ہے آ کر کے چوری نہیں کروں گا، اب میں سدھر جاؤں گا۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ابو ہریرہ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، رات کیسی گزری، چور کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں چور آیا تھا، لیکن آج اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے وہ اب کبھی نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی چوری کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات اور تمہیں پہرا دینا ہے، کل کو یہاں سے سارا مال چلا جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں جب رات ہوتی ہے اسی دروازے پر، تاکہ کوئی اندر کو نہ آئے۔ جب آدھی رات ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اندر کوئی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر پیچھے گھسیٹ کر کے لائے اور کہا کہ اے بوڑھے شخص، آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے ہاتھوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتکڑیاں لگا دی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ وہ بوڑھا شخص گڑ گڑاتا رہا کہ ابو ہریرہ، میرے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، وہ بہت پریشان ہیں، بھوکے ہیں، مجھے تھوڑا سا اناج لے کر کے جانے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ کو بہت زیادہ ماروں گا اور پھر صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے تو تجھے چھوڑ دیں گے اور چاہیں گے تو تجھ کو سزا دیں گے۔ یہ سن کر جب اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے میرے بچاؤ کا، تو اس وقت اس بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تم کو ایک علم کی بات بتاؤں گا، اگر تم وہ علم کی بات سننا چاہو تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے بیڑیوں کو، میرے ہاتھوں سے ہتکڑی ہٹاؤ اور میرے پیروں سے بیڑیاں کھول دو تاکہ میں کیا ہے چلا جاؤں۔ اگر اس شرط پر تم علم کی ایک بات کو سننا چاہتے ہو تو میں تم کو وہ بات ضرور بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور سب سے زیادہ احادیث 5000 سے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ کسی صحابہ سے 2، کسی سے 2.5، کسی سے 3000 احادیث مروی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے صحابہ ہیں جن سے 5000 سے بھی اوپر کیا ہیں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ وہ علم کے شوقین تھے، انہیں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ رغبت تھی، تو انہوں نے فوراً اس بوڑھے شخص کو کھول دیا اور کہا کہ اب تم مجھ کو ایک ایسی بات بتاؤ جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر اس بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رات کو تم یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص رات کو اپنے بستر پر جائے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے پاس سے رحمت کا فرشتہ ہٹے گا نہیں اور عذاب کا فرشتہ اس کے پاس کیا ہے آئے گا نہیں۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی فضیلت آیت الکرسی کی انہوں نے بتائی کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو دوسری احادیث کے اندر بھی اس کی یہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کے گھر کی، مال کی، اس کی اہل و عیال کی، یہاں تک کہ اس کے محلے والوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص کو چھوڑ دیا۔ پھر صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا ابو ہریرہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جی، رات بہت اچھی گزری، آپ نے کہا کہ چور کا کیا ہوا؟ تم تو رسی وغیرہ لے کر کے بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس بوڑھے شخص نے مجھ کو ایک علم کی بات بتائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس نے صحیح کہا، لیکن وہ انسان جھوٹا بہت تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا اور وہ اندر کیسے جاتا تھا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جن تھا، اور جنات کو کیا ہے اندر جانے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی اندر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بوڑھے شخص نے مجھ سے یہ بات کہی کہ
آیت الکرسی ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اپنے بستر پر جاتے وقت پڑھ لے تو رحمت کا فرشتہ اس کے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان کیا ہے اس کے پاس آئے گا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس نے صحیح بات کہی ہے لیکن وہ انسان جھوٹا بہت تھا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احادیث کے اندر اور واقعات کے ذریعے سے آیت الکرسی کا بہت زیادہ فضیلت والا ہونا کیا ہے اور بہت زیادہ برکات ہونا کیا ہے اس کی ثابت ہے۔ تو ہم لوگ آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر لا الہ الا اللہ کے سمندر کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ علامہ زرقشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں 17 مرتبہ اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ 21 مرتبہ اس میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اس کی توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم جو کہ زندہ ہے، الحی یعنی زندہ ہے، القیوم اور سب کا تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو تھامے ہوئے ہے، یعنی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ تھام کر کے تھکتا نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان اگر کسی چیز کو تھام لے تو وہ تھک جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے، حیو کہ وہ زندہ ہے، حیو کہ وہ زندہ ہے، القیوم اور سب کا تھامنے والا ہے، اور ایسا تھامنے والا ہے لا تاخذہ سنۃ کہ نہیں پکڑ سکتی ہے اس کو اونگ، سنتن کہتے ہیں اونگ کو، ولا نومن اور نہ ہی نیند، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور اسی کے لیے ہیں، لہو اسی کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ ہا کی ضمیر جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کا سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ یعنی اللہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ زندہ بھی ہے اور تھامنے والا ہے، اس کو نہ ہی تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، اور وہ اتنا زبردست بادشاہ ہے کہ اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ منزل لذی یشفع عندہ اور کون ہے؟ منزل لذی ایسا کون ہے؟ یشفع جو کہ سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یعنی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں زمینوں میں وہ اللہ کا ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں سفارش نہیں کر سکتا، الا باذنہ مگر یہ کہ اس کی اجازت سے، اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی کیا ہے اس میں سفارش کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، یعلم وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وما خلفہم اور جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے ہے، یعنی اس کے کافی مطلب ہے کہ جو کچھ دنیا بننے سے پہلے تھا اور جو کچھ دنیا بننے کے بعد ہے، یا جو کچھ انسان کی عقل سے پہلے ہوتا ہے اور جو کچھ انسانی عقل کے بعد ہوتا ہے، جو انسان کے سوچنے سے پہلے اور انسان کے سوچنے کے بعد ہر چیز کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کی معلومات میں سے، یعنی کوئی بھی اللہ کے کاموں کو نہیں جان سکتا، الا بما شاء مگر یہ کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ انسان یا کوئی بھی کیا ہے اتنا ہی جان سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماواتی کرسیہ اس کی کرسی، یعنی گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کی، یعنی اللہ کی کرسی کیا ہے وہ پھیلی ہوئی ہے تمام آسمان اور زمینوں میں۔ ولا یعودہ حفظہما اور گرا نہیں ہے اس کا تھامنا، یعنی ولا یعودہ اور اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے تمام زمین آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی چیزوں کی کیا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور اللہ وہی ہے العلی جو کہ سب سے بڑھتر ہے، العظیم
اور کیا ہے برتر والا ہے۔ اس آیت یعنی آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے توحید اور اس کی صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کیا ہے وہ زندہ بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کا موجود ہونا، اللہ کا زندہ ہونا، اللہ کا سمیع ہونا یعنی سننا، اور اللہ کا دیکھنا، اور اللہ کا بات کرنا، اور اللہ کے وجود کا ہونا، اور ہمیشہ ہمیش رہنا، اور پوری کائنات کا کیا ہے پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمام کائنات کا مالک ہونا، اور ہر چیز کا کیا ہے صاحب عظمت ہونا، کہ اس کے آگے یا اس کے بغیر اس کی اجازت کے کوئی بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام قائم رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کوئی تھکن پیش نہیں آتی ہے، نہ ہی اللہ کو کوئی سستی آتی ہے۔ ایسے علم محیط کا مالک ہونا، اللہ جو ہے ایسے علم کا مالک ہے جس سے کوئی چیز کیا ہے کھلی یا چھپی، یا کوئی ذرہ یا قطرہ کیا ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایسی قدرت کاملہ کے مالک ہے کہ وہ پوری کائنات کو کیا ہے تھامے ہوئے ہیں بغیر کسی تھکان کے، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے زندہ بھی ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اونگ آتی ہے۔ اونگ اسے کہتے ہیں جو کہ نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، جس میں آنکھیں جھپکنے لگتی ہیں۔ جب بندہ سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اونگ آتی ہے، جب وہ تھکتا ہے تو اس کو اونگ آتی ہے، پھر بعد میں وہ سوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ قیوم لا کر کے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ سارے آسمانوں زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے تھامے ہوئے ہیں کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، کہ تھکن کی وجہ سے کیا ہے اللہ کو اونگ آئے اور یا پھر کیا ہے نیند آئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے وہ بالا تر ہے، مثل اور مثال سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز سے کیا ہے بالا تر ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے جس کے اندر ساتوں زمین اور آسمان سمائے ہوئے ہیں، تو ایسی باتوں کو جو ہے ہم کسی بھی بات پر قیاس نہیں کر سکتے، اور اس کی کیفیت اور حقیقت کو پانا یہ انسانی عقل سے کیا ہے بالا تر ہے۔ صرف ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی جو ہے یہ عظیم الشان ہیں، یعنی اتنے بڑے ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے کیا ہے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگلی ڈالے اتنا بڑا سوراخ ہو جائے، اس طریقے سے ہے۔ یعنی آسمان اور زمینوں سے بھی زیادہ بڑا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور بعض دوسری روایت میں یہ ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ، یعنی اللہ کی کرسی سے بھی بڑا کیا ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا ہے ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں کیا ہے نہایت آسان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر وہ کیا ہے ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اتنے بڑی زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو گرا محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ کیا ہے عالی شان اور عظیم الشان ہے، یعنی پوری آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ عزت اور عظمت اور بلندی اور برتری کی مالک کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آخر میں آیت الکرسی یہی ختم ہوتی ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اتنی بڑی چیز کا پیدا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور بغیر کسی تھکن کے، اور ایسی ذات جو کہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے بغیر کسی تھکن کے، تو وہ ذات کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ سب سے زیادہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اپنی ذات اور صفات کی کیا ہے
کمالات بیان کیے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود کا ہونا، اس کے دائم و باقی ہونا، یہ سب کیا ہے باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور بہت زیادہ اس آیت کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس کو کیا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں گے۔ آیت الکرسی جب عرش کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر یہ حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو جائے تو ہم آیت الکرسی سے کیا ہے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم بھی آیت الکرسی کو اپنی زندگی کے اندر کیا ہے لے کر کے آئیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کی ہر آیت کو سمجھیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں کہ کس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔